الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. دارالعلوم انوریہ کے سالانہ اجتماع میں بیٹھے ہیں اس حوالے سے کہ ایک دینی درسگاہ کا پروگرام ہے. بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دینیات پڑھتے ہیں. یہ ایک مستقل حوالہ ہے اور یہ ایک مستقل حوالہ ہے کہ ہمارے چند بزرگوں کی یادگار ہے. یہ حاجی عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ تو ہمارے بزرگ تھے، قاری عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے. ان کا صدقہ جاریہ ہے اور ان کی یادگار ہے. یہ ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائے اور ان کے خاندان کو، ان کے رفقا کو خیر کا یہ سلسلہ مستقل جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دینی مدرسہ کیا ہے؟ آج کل یہ اسی پہ بات کر رہا ہوں. آپ کے سامنے بھی وہی کہانی پیش کر دیتا ہوں. دینی مدرسہ، ایک سوال یہ ہے، یہ دینی مدرسہ معاشرے کو، سوسائٹی کو دیتا کیا ہے؟ اس کا سماج کو فائدہ کیا ہے؟ اتنے پیسے لگتے ہیں، اتنا کام ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، معاشرے کی کون سی ضرورت پوری کرتا ہے؟ اس کی بجائے کالج، سکول ڈاکٹر دیتے ہیں، وکیل دیتے ہیں، انجینئر دیتے ہیں، سائنسدان دیتے ہیں، قوم کی بڑی ضروریات پوری کرتے ہیں. یہ مدرسہ کیا کہتا ہے؟ مدرسہ قوم کی کون سی ضرورت پوری کرتا ہے؟ ایک سوال ہے. میں اس پر ایک پہلی بات تو عرض کروں گا کہ کیا قرآن پاک کی تعلیم، دینیات کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کی تعلیم، یہ ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. قرآن پاک کی تعلیم میں ایک مسلمان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ حلال حرام کا فرق ایک مسلمان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹے بڑے کی تمیز ایک مسلمان سوسائٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کی بندگی یہ ایک مسلمان سوسائٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس ضرورت کو پورا کرنا، اس کے لیے کچھ لوگ چاہیے. وہ کون فراہم کر رہا؟ قرآن پاک پڑھانے کے لیے حافظ چاہیے، کون دے رہا؟ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس ملک کے مسلمان قرآن پاک تراویح میں سنتے ہیں نہیں سنتے؟ سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے؟ کون دے رہا؟ اگر یہ مدرسے حافظ دینا بند کر دیں تو رمضان میں تراویح میں قرآن پاک سنیں گے؟ آپ سن لیں گے؟ اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دلا دیں گے اگر قاری نہیں ملے گا تو؟ اگر حلال حرام اور جائز ناجائز بتانے والا مفتی نہیں ہوگا تو آپ کسے پوچھیں گے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا قرآن پاک کی تعلیم ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تعلیم کون دیتا ہے؟ حافظ، قاری. قاری اور حافظ کون دیتا ہے؟ کون سی یونیورسٹی سے تیار ہوتے ہیں؟ کون سا کالج قاری تیار کرتا ہے؟ کون سی یونیورسٹی حافظ تیار کرتی ہے؟ اگر حافظ اس قوم کی ضرورت ہے، اگر قرآن پاک پڑھانے والا قاری اس قوم کی ضرورت ہے، تو یہ ضرورت کون پوری کر رہا ہے؟ یہ ضرورت کون پوری کر رہا ہے؟ اور مدرسے کے علاوہ کوئی اور پوری کر رہا ہے؟ اس معاشرے کو حلال حرام کی کوئی پتہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟
کون بتائے گا؟ وکیل صاحب بتائیں گے۔ جائز ناجائز ڈاکٹر سے پوچھیں گے۔ شرعی غیر شرعی کی بات آپ انجینئر سے پوچھیں گے، کون بتائے گا یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام، یہ درست ہے، یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، وکیل صاحب بتائیں گے، انجینئر بتائے گا، سائنسدان بتائے گا، کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب کون سے یونیورسٹی میں تیار ہوتے ہیں اور کون سا کالج تیار کرتا ہے؟ یہ معاشرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ سوسائٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، مسجد سوسائٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ مسجد کی ضرورت ہمیں ہے، واقعتاً ہے۔ مسجد کن لوگوں سے آباد ہوتی ہے؟ کون مسجد کا نظام کون چلاتے ہیں؟ امام، خطیب، امام ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے۔ یہ چار بندے کون تیار کرتا ہے؟ کون تیار ہوتا ہے؟ انڈیا سے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ امام چاہیے، پڑھا لکھا چاہیے یا جیسے کیسے ہے ویسے چاہیے؟ خطیب چاہیے، کوالیفائڈ چاہیے، جیسا کیسا مل جائے ویسے ٹھیک ہے؟ مؤذن چاہیے، صحیح اذان دینے والا چاہیے کہ جیسے اذان دے دے۔ چار بندے تو ضروری ہیں، مؤذن، خادم، خطیب، امام۔ یہ مسجد کی ضرورت ہے۔ ان چار بندوں کے بغیر مسجد آباد ہوتی ہے؟ یہ چار بندے کون دیتا ہے؟ میڈیکل کالج، سائنس کالج، یہ چار بندے کون دیتا ہے؟ اور ملک میں مسجد کی تعداد آپ کے اندازے میں ہے؟ ان مسجدوں کے لیے جو مسجدوں کو چلانے والے رجال ہیں، یہ کون دیتا ہے؟ مدرسہ دیتا ہے۔ صرف ایک سے ایک معاشرتی ضرورت کا تجزیہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مدرسہ معاشرے کی کون کون سی ضرورت کس کس انداز میں پوری کر رہا ہے۔ ہسپتال کو ڈاکٹر چاہیے، کمپاؤنڈر چاہیے، نرس چاہیے، مولوی کو امام چاہیے، خطیب چاہیے، مؤذن چاہیے۔ وہ ضرورت تو میڈیکل کالج پوری کرتا ہے یا کون پوری کرتا ہے؟ کون پوری کرتا ہے؟ یا تو آپ ذمہ داری اٹھا لیں، پنجاب یونیورسٹی کہے کہ آج کے بعد امام ہم تیار کریں گے، سندھ یونیورسٹی کہے کہ مؤذن ہم تیار کریں گے، یا پھر مسجد بند کر دیں، مسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسجد سوسائٹی کا حصہ ہے تو مسجد کو چلانے والے افراد بھی سوسائٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کون فراہم کر رہا ہے؟ اور یہ افراد باقیوں کے لیے تو کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے، ان کے لیے کوالیفائڈ ہونا ضروری نہیں ہے۔ کون کوالیفیکیشن کون دیتا ہے؟ یہ تو میں نے عمومی معاشرت کی بات کی۔ اس سوسائٹی کی بنیادی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے کہ اس کو مسئلہ بتانے والا مولوی حلال اور حرام کا مسئلہ پوچھتے ہیں، لوگ کے نہیں پوچھتے۔ پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ کس کچہری میں جاتے ہیں؟ چلیں، گھر کا نظام ہے، گھر میں کوئی توتکار ہو گئی، نکاح قائم ہے کہ ٹوٹ گیا ہے، یہ سیشن جج نے بتانا ہے کہ ایس ایچ او نے بتانا ہے؟ یہ بات الٹی سیدھی منہ سے نکل گئی ہے، نکاح باقی ہے یا نہیں، طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ سیشن جج بتائے گا، ایس ایچ او بتائے گا؟ یہ کس نے بتانی ہے؟ مفتی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ مفتی کون فراہم کر رہا ہے؟ معاشرے کی بنیادی ضرورت، سب سے بنیادی ضرورت یہ مدرسہ فراہم کر رہا ہے، اور کوئی بجٹ لیے بغیر فراہم کر رہا ہے۔ دوسرے شعبوں کے افراد تیار کرنے والے بڑے بڑے بجٹ لیتے ہیں، یہ مدرسہ گورنمنٹ سے بجٹ لیتا ہے؟
گورنمنٹ دیتی ہے پھر بھی نہیں لیتے، نہیں اپنے پاس رکھو. ہم آپس میں مسلمانوں کے تعاون سے کام کریں گے. میں نے ایک بات یہ کی ہے کہ یا تو انکار کر دو مسجد ضرورت نہیں ہے، یا انکار کر دو کہ قرآن پاک کی تعلیم معاشرے کی ضرورت نہیں ہے، یا انکار کر دو کہ حلال حرام کا ادراک معاشرے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہہ دو کہ شرعی غیر شرعی کا فرق کوئی ضروری نہیں ہے. یا تو اس پر آ جاؤ نا. اور اگر یہ ضروریات ہیں، مسجد بھی ضرورت ہے، نماز بھی ضرورت ہے، حلال حرام کا فرق بھی ضرورت ہے، جائز ناجائز کی تمیز بھی ضرورت ہے، اگر یہ ضروریات ہیں تو میں پوچھتا ہوں، پوری ریاست سے پوچھتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں، یہ معاشرے کی یہ ضروریات کون پوری کر رہا ہے؟ یہ رجال کار کون فراہم کرتا ہے بھائی؟ مدرسہ. اور اگر مدرسہ خدا نہ خواستہ یہ فراہم کرنا بند کر دے، اقبال نے یہی کہا تھا. علامہ اقبال جب اسپین کے دورے پر گئے نا، اندلس میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی. آج وہاں اندلس کا کوئی آدمی مسلمان نہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو. وہاں علی اسٹریٹ آپ کو ملے گی، علی نہیں ملے گا. وہاں عمر روڈ آپ کو ملے گا، عمر نہیں ملے گا. اس کی وجہ کیا تھی کہ معاشرے کی یہ ضرورت پوری کرنے والے افراد تیار ہونا بند ہو گئے تھے. ہمارے نقابر کی سب سے بڑی محنت ہے. میں تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ تعلیم تقسیم ہے. میں کہانی سنا دوں تھوڑی سی. تعلیم تقسیم ہے جی، ٹھیک ہے. کالج کی تعلیم اور ہے، مدرسے کی اور ہے. یہ تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ جو کچھ کالج میں پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، اور جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے کالج میں پڑھایا جاتا ہے. تقسیم ہے. ایک ہی محلے میں مدرسہ بھی ہے کالج بھی ہے، وہاں کچھ اور پڑھایا جاتا ہے یا کچھ اور پڑھایا جاتا ہے. جو وہاں پڑھایا جاتا ہے یہاں نہیں پڑھایا جاتا ہے، جو جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں نہیں پڑھایا جاتا. یہ تقسیم تو ہے نا. نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سوال یہ تقسیم کی کس نے؟ بھائی یہ تقسیم کی کس نے؟ میں تھوڑی سی تاریخ عرض کروں اس کی. مدرسے کا نظام جو پڑھایا جاتا ہے اس نظام کو کیا کہتے ہیں؟ درس نظامی. مدرسے میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس حساب کو کیا کہتے ہیں؟ درس نظامی. یہ درس نظامی، یہ نظامی کیا ہے؟ ایک بزرگ تھے ملا نظام الدین سہالوی رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب کے زمانے کی بات ہے. انہوں نے نصاب ترتیب دیا تھا، اورنگزیب نے ان کو جگہ دی تھی، لکھنؤ میں مدرسہ بنایا تھا، مدرسہ ترتیب دیا تھا. تب سے درس نظامی کے نام سے 300 سال ہو گئے چل رہا. اور وہ مدرسہ بھی چل رہا ہے جس مدرسے سے آغاز ہوا تھا لکھنؤ میں. آج بھی فرنگی محل کا وہ مدرسہ 300 سال کے بعد بھی قائم ہے. ملا نظام الدین نے تعلیم کا نظام شروع کیا تھا، اورنگزیب کے زمانے میں شروع کیا تھا. یہ نصاب بنایا تھا. اس نصاب میں کیا تھا؟ موٹی سی بات، جو کچھ آج کالج میں پڑھایا جاتا ہے وہ بھی نصاب کا حصہ تھا، جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے یہ بھی نصاب کا حصہ تھا، اکٹھا تھا. قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا، سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی، حدیث بھی پڑھائی جاتی تھی، ریاضی بھی پڑھائی جاتی تھی، فقہ بھی پڑھائی جاتی تھی، اور تاریخ اور جغرافیہ بھی پڑھایا جاتا تھا. وہ تمام علوم جو کالج میں پڑھائے جاتے ہیں، جو مدرسے دونوں اکٹھے پڑھائے جاتے تھے اور 150 سال تک پڑھائے جاتے رہے ہیں. اورنگزیب کے زمانے سے لے کر 1857 تک. اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک ہی تپائی پر تفسیر بھی پڑھتے تھے، فلکیات اس زمانے میں سائنس کو کہتے تھے، سائنس بھی پڑھتے تھے، میڈیکل کو طب کہتے تھے، طب پڑھتے تھے،
اسی پر جغرافیہ پڑھتے تھے، اسی پر ریاضی پڑھتے تھے، اسی پر حساب پڑھتے تھے، وہی استاد وہ پڑھاتا تھا، وہی وہ پڑھاتا تھا، 150 سال تک اکٹھا پڑھایا جاتا رہا ہے، 150 سال، حتیٰ کہ انگریزوں کا پہلا دور جو تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا 100 سال کا، اس دور میں بھی دونوں تعلیمیں اکٹھی ہوتی تھی۔ تقسیم کس نے کی ہے؟ بات سوچنے کی ہے، تقسیم ہوئی ہے، تقسیم ہم نے نہیں کی بھائی، ہم تو 150 سال تک سب کچھ اکٹھا پڑھاتے رہے ہیں۔ جب 1857 میں انگریزوں نے نظام سنبھالا ہے، نیا نظام ترتیب دیا ہے، تو 5 مضمون نکال دیے۔ 1857 کے بعد اس نصاب کو 150 سال پورا ہونے کے بعد نئے نصاب میں انگریزوں نے 5 مضمون نکال دیے، قرآن نکال دیا، حدیث نکال دی، فقہ نکال دی، فارسی نکال دی، عربی نکال دی، آج تک نکلے ہوئے ہیں۔ یہ 5 مضمون آج بھی ریاستی نصاب تعلیم کا حصہ ہیں۔ نکالے کس نے تھے؟ پہلی بات تو یہ سنگا، نکلے ہیں، ہم نے نہیں نکالے۔ نکالنے والا نکال کے جا چکا، اس نکالنے کو ابھی تک لوگوں نے دل سے چمٹا رکھا ہے۔ ایک کہاوت سنایا کرتا ہوں، نکالنے والا اور تھا ہم۔ کہاوت یہ ہے کہ ایک جنگل کے کنارے پر کسی ذمہ دار کا ڈیرا تھا۔ ذمہ دار کے ڈیرے پر جو کچھ ہوتا ہے، جانور تھے دودھ کے، دودھ دوتے تھے، مٹکے میں سنبھالتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا دودھ کا مٹکا بھرا ہوا ہے، صبح اٹھے تو مٹکا خالی ہے، رات کو پی گیا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک کٹے کے منہ پہ ملائی لگی ہوئی ہے۔ پھر کٹے کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو ہوتا ہے، کٹے کی پٹائی شروع کر دی، پر دودھ پی گیا ہے۔ ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، 4، 5، 10 راتیں گزر گئی۔ ذمہ دار کو خیال آیا یار یہ اتنی کٹ کھا کے بھی نہیں باز آتا، چیک تو کرو مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن ذمہ دار نے پہرا دیا رات کو، آج دیکھتے ہیں کس وقت پیتا ہے۔ آدھی رات گزری، جنگل سے 2 بندر آئے، ڈھکنا اٹھایا، دودھ پی کے ملائی کٹے کے منہ مری کی بور ہو گئے۔ ذمہ دار کو تب سمجھ آئی کہ بیچارہ یہ، میں کہا کر میرے بھائی جنہوں نے تقسیم کی تھی نصاب تعلیم سے قرآن پاک، حدیث، فقہ، عربی اور فارسی نکالی تھی، وہ بندر دودھ پی کے جا چکا۔ کتنا عرصہ ہو گیا بندر کو جائے ہوئے؟ 70 سال ہو گئے، کٹا ابھی تک کٹ کھا رہا، ابھی تک۔ انہوں نے ہم نے تقسیم نہیں کی بھائی، ہم نے تقسیم نہیں کی، تقسیم انگریز نے کی ہے۔ اگلی بات، انگریزوں نے جو تقسیم کی تھی، انگریزوں کے جانے کے بعد تقسیم باقی رہنی چاہیے تھی کہ ختم ہونی چاہیے تھی؟ جو تقسیم انگریزوں نے کی تھی، انگریزوں کے جانے کے بعد وہ تقسیم باقی رہنی چاہیے تھی کہ ختم ہونی چاہیے تھی؟ ختم ہوئی ہے۔ کس نے نہیں کی؟ کس نے کرنی تھی؟ انگریزوں کی جگہ ہم بیٹھے ہیں؟ کون بیٹھا ہے؟ یہ تقسیم انہوں نے ختم کرنی تھی جو انگریز کی سیٹ پہ بیٹھے تھے، ختم کیا انہوں نے۔ تقسیم کو باقی بھی انہوں نے ہی رکھا ہوا ہے، تقسیم کو باقی بھی انہوں نے رکھا، آج تک تیار نہیں ہے، اب تک تیار نہیں ہے۔ یعنی یونیورسٹی تو نہ قرآن پڑھانے کو تیار ہے، نہ حدیث پڑھانے کو تیار ہے، نہ فقہ پڑھانے کو تیار ہے، نہ عربی پڑھانے کو تیار ہے، اور مدرسے سے کہا جائے سب کچھ تم پڑھاؤ۔ وجہ ایک بات، پڑھے لکھے دوست بھی بیٹھے ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں سارے آپ دیکھیں، تقسیم ہوتی ہے۔ بنیادی تعلیم، بیسک ایجوکیشن جسے کہتے ہیں نا، بیسک ایجوکیشن، وہ میٹرک تک ہوتی ہے، مشترک کو سب کو پڑھنی چاہیے۔
یا انٹرمیڈیٹ تک ہوگی، بائی تک ہوگی. اس کے بعد میٹرک کے بعد ایف اے کے بعد آپ کے ہاں علم تعلیم تقسیم نہیں ہوتی. ڈاکٹری پڑھنے والا ادھر جاتا ہے، وکالت پڑھنے والا ادھر جاتا ہے، انجینئرنگ پڑھنے والا ادھر جاتا ہے، سائنس پڑھنے والا ادھر جاتا ہے. تقسیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایف اے کے بعد میٹرک کے بعد تعلیم ساری مشترک ہوتی ہے یا تقسیم ہو جاتی ہے؟ کبھی ڈاکٹر سے کہا کہ تم نے وکالت کیوں نہیں پڑھی؟ کبھی وکیل سے پوچھا کہ تم نے سائنس کیوں نہیں پڑھی؟ کبھی کسی سائنسدان سے پوچھا ہے کہ قانون کیوں نہیں پڑھا؟ الگ کیوں پڑھائی ہے تمہاری؟ دنیا کا اصول ہے، بیسک ایجوکیشن کے بعد تقسیم ہو جاتے ہیں. کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے. عجیب تماشا ہے کہ ڈاکٹر سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم انجینئر کیوں نہیں ہو، انجینئر سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم وکیل کیوں نہیں ہو، وکیل سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم سائنسدان کیوں نہیں ہو، سائنسدان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم ٹیکنوکریٹ کیوں نہیں ہو. مولوی سے پوچھتے ہیں کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں ہوگی. اگر وکیل کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے تو مولوی کے لیے وکیل ہونا کیوں ضروری ہے بھائی؟ اگر انجینئر کے لیے وکیل ہونا ضروری نہیں ہے تو مولوی کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وکیل بھی ہو ڈاکٹر بھی؟ کیوں جی وجہ؟ اب بنیادی بیسک ایجوکیشن تم شریک ہے، میٹرک تو ہم بھی کرتے ہیں. مدرسے والے میٹرک پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ مدرسوں میں میٹرک پڑھایا جاتا نہیں پڑھایا جاتا؟ اب کیا کہتے ہو؟ تو خیر میں نے یہ بات عرض کی کہ مدرسہ سوسائٹی کی بنیادی ضرورت پوری کر رہا ہے. جس طرح میڈیکل کالج قوم کو ڈاکٹر فراہم کر رہا ہے، لا کالج قوم کو وکیل فراہم کر رہا ہے، انجینئرنگ کالج لوگ قوم کو انجینئر فراہم کر رہا ہے، سائنس کالج لوگوں کو سائنسدان فراہم کر رہا ہے، ٹیکنوکریسی کالج جو ہے لوگوں کو ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے، مدرسہ سوسائٹی کو علماء فراہم کر رہا ہے. جس طرح وکیل کی ضرورت ہے، جس طرح انجینئر کی ضرورت ہے، سائنسدان کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مولوی کی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات تو میں نے یہ کی. دوسری بات اور آخری بات، دیکھیے یہ مدارس دینیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. یہ ہم تو صرف حصہ ہے، اسباب ہیں. یہ نظام اللہ کا قائم کرتا ہے. ایک بات ذہن میں تازہ کر لیں، قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے؟ یہ کس نے کہا میں نے نازل کیا، میں حفاظت کروں گا؟ کس نے وعدہ کیا ہے؟ کہاں اعلان کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن پاک کس نے اتارا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم نے اتارا ہے. اللہ پاک حفاظت کر رہا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپاہی ہیں جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں. ہم حفاظت نہیں کر رہے. حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ پاک قرآن کی حفاظت کرے گا تو قرآن پڑھنے والوں کی حفاظت بھی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ قرآن پاک کی حفاظت اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے تو قرآن پاک پڑھانے والوں کی حفاظت نہیں کرے گا وہ. مجھے کوئی اگر دوست کہہ جائے دودھ کا جگ میرے ساتھ رکھ گیا، بولے صاحب میرے آنے تک دھیان رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، تو میں دودھ کی حفاظت کروں گا کہ جگ کی بھی کروں گا؟ کوئی شربت رکھ گیا گلاس میرے پاس، بولے صاحب میرے آنے تک دھیان رکھنا، تو میں شربت کی حفاظت کروں گا کہ گلاس کی بھی کروں گا؟ گلاس کی کروں گا تو شربت کی ہوگی. اس لیے یہ بات بالکل ذہن سے نکال دیں کہ مدرسے ختم ہوں گے، مدرسے چلتے رہیں گے. مدرسہ سبب ہے. اللہ پاک نے دین کی تعلیم کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، قرآن پاک کا محافظ ہے. اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، ذرا دھیان رکھیں، قرآن پاک کی تعلیم کا دائرہ کیا ہے اس وقت؟ گجرانوالہ میں پاکستان میں وفاق نے استعفیٰ کتنے حافظ دیے ہیں بھائی؟
وفاق والے کہتے چلے گئے وہی جواب. گجرانوالے میں 1,500 حافظ وہ ملک میں 74,000 حافظ اس سال نہیں ہے. 74,000 وفاق البلد، ایک وفاق نہیں یار. یہ اللہ کے تکوینی نظام کے بغیر ہو سکتا ہے؟ 74,000 حافظ اس سال ملک میں تیار ہوئے ہیں ایک وفاق کے تحت. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور اللہ پاک اس کے ذریعے ہمیں بطور ذریعہ استعمال کر رہے ہیں. میں اہل مدارس سے کر کبھی اس گمان میں نہ رہنا کہ ہم کر رہے ہیں، اللہ پاک کام لے رہا ہے. اللہ پاک کی مہربانی ہم پر الحمدللہ، ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں. ایک فارسی کا شعر ہے، منت منہ کے صرف خدمت سلطان ہمیں کنیم، منت ازو شناس کے بخدمت گزاشتہ. بادشاہ کی خدمت، اپنے طلباء سے کہہ رہا ہوں، اساتذہ سے کہہ رہا ہوں، بادشاہ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے تو بادشاہ پر احسان نہ دھرو، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں خدمت کا موقع دیا. منت من ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کنیم، منت ازو شناس کے بخدمت گزاشتہ. بادشاہ کی خدمت کا موقع ملا ہے تو بادشاہ پر احسان نہیں دھرو، اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے. ہمیں دین کے لیے خدمت کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل ہے، کر رہے ہیں. انکار بھی نہیں ہے اور افتخار بھی نہیں ہے، اللہ پاک کی مہربانی ہے. مدارس دینیہ کے معاونین، منتظمین، اساتذہ، طلباء، اللہ پاک کا انتخاب ہے. یہ اللہ پاک اپنی فوج خود منتخب کرتے ہیں، اور جو بھی اس نظام میں شریک ہیں سب ثواب اور اجر کے مستحق ہیں. سب کو اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان مدارس کی حفاظت فرمائے. ان مدارس سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء، علماء، قراء، حفاظ، مفتیان کرام سب کو اللہ پاک دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ تھے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زاہد الراشدی صاحب. ایک دو اعلانات ہیں. 14 مارچ باروز سوموار جامعہ طیبہ شریعہ اکیڈمی میں پروگرام ہے. بعد نماز مغرب حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت فیوزہم تشریف لائیں گے. تمام حضرات سے گزارش ہے اس پروگرام میں بھی تشریف لائیں. اور 14 مارچ باروز پیر جامعہ صفدریہ ڈوگر کالونی، یہاں پہ بھی پروگرام ہے. یہاں پہ بھی حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب تشریف لا رہے ہیں. محفل حمد و نعت بعد نماز عشاء. تو اب میں